ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج 29 دسمبر ہے اور آج بھی ہم کچھ ذکر کریں گے پاکستان کا اور پاکستان سے باہر کچھ ایک دو خبروں کا، لیکن احاطہ ہم زیادہ پاکستان پہ رکھیں گے کیونکہ سال تقریباً اب ختم ہو چکا ہے، 2-3 دن بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ اور عموماً جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی سال ختم ہوتا ہے تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور ہم نے کیا کچھ کھویا۔ دنیا میں تو خیر دیکھا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کو، جو بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، جو بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس پہ جو بڑے عالمی ادارے ہیں وہ انہوں نے اپنے سر جوڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ جو وہ قوتیں جو ساری دنیا کے اندر ایک وار لائک سچویشن یا جو ایک ہسٹیریا انہوں نے ایک پیدا کیا ہوا تھا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سال تک وہ اپنے مذموم مقاصد میں کتنے کامیاب ہوئے اور آئندہ آنے والے سال میں وہ کہاں تک اپنے مذموم مقاصد کی خاطر جا سکتے ہیں۔ اطراف میں خطے کے اندر جنگ و جدل کا جو ایک ماحول ہے وہ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، گو کہ جب عموماً جیسے میں نے کہا کہ جب سال آتے ہیں یا نیو ایئر آتا ہے یا کرسمس آتی ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے تاریخ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے معاملات میں بہت ساری تلخیوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے اور جو اوس پڑ جاتی ہے بہت ساری مطلب تلخیوں کے اوپر۔ لیکن اس مرتبہ یہ واحد سال 2022 کا جا رہا ہے جس میں ہمیں کہیں سے بھی کسی معاملے پہ کہیں کوئی ہمیں نرمی نظر نہیں آ رہی۔ روس اور یوکرائن کا معاملہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اب اس میں ایک اور جو خطرناک چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ پینٹاگن کی جانب سے ہمیں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پینٹاگن نے کہا ہے کہ وہ ایسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں پیوٹن کا، یعنی قتل، دوسرے الفاظ میں قتل عمد یا جو کچھ بھی جیسا بھی آپ کہیں، یا انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یا ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ایک بات یہ دنیا کے اندر یہ کہیں نہ کہیں یہ بات چلی اور عالمی اداروں میں بھی جب یہ بات چلی اور جب یہ اس کی کنفرمیشن ہو گئی کہ واقعی کو پینٹاگن جو ہے وہ مطلب اس قسم کی کوئی کانسپریسی کے اندر اس کی کہیں نہ کہیں کچھ نظر آئی، اس کی کوئی انٹینشن، تو اس کے اوپر روس نے پھر بڑا سخت جو ہے اپنا ایک رد عمل دیا اور انہوں نے کہا دمیتری میدوف نے کہ یہ تو اس قسم کی قبیح حرکت کرنا جو ہے امریکہ کے لیے اور بلکہ جو کوئی بھی کر رہا ہے اس کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی، اور پھر ہماری طرف سے جو جواب آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ جو پھر شاید کبھی اس کے اوپر ہسٹری بھی لکھتے ہوئے گھبرائے گی۔ اور مطلب جو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس طرح کا دینا تو ایک سخت رد عمل ہے، اور اس رد عمل کے بعد جو صورتحال میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بڑھ گئی ہے، اور جو موومنٹ تھی، جو جیسے میں نے بتایا کہ ڈپلومنٹ وغیرہ ہو رہی تھی اسلحے پہ اور ادھر ادھر، اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں مزید بگڑتے ہوئے، یورپ کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور ریسیشن بڑھ چکا ہے، سردیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مجھے اس وقت یورپ کے اندر جو ہے نا حالات مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جیسے کہ کل میں نے کہا تھا آپ کو کہ 2023 کے اندر میں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید 2023 کے اندر یورپی ممالک کے اندر شاید ہو سکتا ہے کوئی آپس میں دست و گریباں کی صورت ہو جائے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ اور جو امریکہ کے چند حلیف ممالک جو ہیں جو انہوں نے اپنا ایک طرز عمل رکھا ہوا ہے اس حوالے سے روس کے خلاف اور روس کو تباہ کرنے کے لیے، اس سے معاملہ جو ہے بہت زیادہ مجھے بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ایک طرف تو یہ ہے معاملہ، دوسری طرف ہمارے معاملات ہمارے خطے کے اندر بھی آپ کو بتایا کہ چائنا کا، تائیوان کا اور جو ہے سلسلہ چل رہا ہے، جاپان کے ساتھ بھی ٹینشن چل رہی ہے، اور وہ ایک صورتحال جو ہے ادھر ایک نئی ایسی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 2023 میں ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کوئی جنگ یا کوئی ایسی بڑی صورتحال دیکھنے کو ملے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے پڑوس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس چینل ویوز آف فیصل محمد کو
کے پر آپ کو میں تقریباً آج سے کچھ 6 ماہ سے مسلسل کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے قریب بھارت جو ہے گلگت بلتستان اور اس کے قرب و جوار میں چین اور پاکستان کی سرحدات پہ بڑی موومنٹ کر رہا ہے اور بڑی ان کے پلانس ہیں ڈپلائمنٹ وغیرہ کے. تو یہ چینل سے ہم آپ کو کہتے رہے ہیں, بہت سارے لوگ سنتے بھی تھے اور کچھ لوگ یقین کرتے تھے, کچھ کہتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تو وہاں بھی الجھے ہوئے ہیں اور بھارت کے اندر وہ پتہ نہیں کووڈ آیا یہ ہے. بہرحال ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہے, لیکن آج آپ نے دیکھ لیا, اب کلیئر ہو گیا, بین الاقوامی خبروں میں بھی آ گئی یہ بات اور کنفرم ہو گیا کہ بھارت نے پاکستان اور چائنا کی سرحدوں کے پاس جو ہے 500 کلومیٹر تک کی رینج کے مار کرنے والے بیلسٹک میزائل لگا دیے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ تیاری کیا ہے, یہ بیلسٹک میزائل, اور پھر ہم پاکستان اب کیا کدھر کھڑا ہوا ہے. تو یہ ایک ساری صورتحال ہے. اور پاکستان کی اگر میں بات کروں آپ کو کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, تو آج آپ دیکھ لیں کہ 154ویں جو ہے ہماری کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آج, اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں تو کچھ باتیں ہوئی ہیں اور سوچا گیا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات ہیں, اندرونی خلفشار ہے, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کے حوالے سے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حوالے سے اس کو بھرپور طریقے سے نپٹا جائے گا, کیونکہ بہت ساری خبریں میں نے آپ کو بتایا تھا اور ریپیٹیشن ہو جاتی ہے, اچھا تو نہیں لگتا, لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں ویوز آف فیصل محمد وہ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ جو کچھ افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے, یہ چینل واحد چینل جو آپ کو ہر چیز بتاتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ تمام بین الاقوامی ہیں اور انٹرنیشنل ہمارے جو ہے سورسز ہوتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ریکنفرمیشن پاکستان کے اندر سے جو ذرائع ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنفرم کرتے ہیں. تو لہٰذا ہماری عموماً خبریں جو ہے نا وہ 98% درست سی نکلتی ہیں, ٹائم اس میں لگ سکتا ہے. تو آج آپ دیکھ لیں جو کچھ صورتحال پاکستان میں ہو رہی ہے اور دہشت گردی کی صورتحال جو پاکستان میں آئی ہے, آج کور کمانڈر کانفرنس میں اس پر بھی ذکر کیا گیا. پاکستان میں توانائی کا جو گیس کا بحران ہے, دیکھیے گیس کے حوالے سے بھی میں آپ کو جو بات کہتا رہا ہوں وہی بات ہوئی کہ روس سے تو آپ گیس اب لے نہیں سکتے, کیونکہ اب یہ کہہ بھی رہے تھے ہماری حکومت بھی, روس نے تو پہلے منع کر دیا تھا. لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ روس سے اگر گیس لے بھی لینا, یہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ فیصل صاحب اس پہ بات کریں, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تو پھڈا پڑ گیا تھا, انہوں نے جا کے منع کر دیا, یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لے لی ہے. لیکن اب اس پہ میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے, تو اس میں آپ کو ایک حقیقت میں بتا دوں کہ جو کوئی بھی کہتا ہے کہ ہم روس سے گیس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, اس کے اندر ایک بات میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں اور بڑے مصدقہ طور پہ کہ پاکستان کو روس سے گیس فی الحال نہیں مل سکتی, یہ میں نے آپ کو 100% کہہ دیا. ایک تو پہلی وجوہات یہ کہ رشیا ہم سے خوش نہیں ہے, ایک پہلی چیز ہے. لیکن جو اصل میں دوسری وجہ ہے وہ اس کی بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے. ٹیکنیکل وجہ ہے کہ اگر روس سے آپ گیس خرید بھی لیتے ہیں تو پاکستان کے پاس اس وقت پاکستان وہ اس گیس کی یہاں پہ ترسیل نہیں کر سکتا. دوسرا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چائنا کا اس کا ایران کے ساتھ بھی ہمارا ایک تھا معاملہ, ایران کی ہماری ایک فرینڈ شپ تھی, پاک ایران گیس پائپ لائن تھی, فرینڈ شپ کے تحت جو بنی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہو سکا, اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, شروع سے کہتا رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے نا رشیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ کبھی بھی امریکہ جو ہے پاکستان کو اجازت نہیں دے گا. اور پاکستان کے اندر اب آپ کچھ بھی کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, سیاستدان کہہ لیں, کہ سب امریکہ کے ہی ہیں, سارے امریکہ کی مطلب یہ فالوورز ہیں. اب اس میں کون زیادہ تھا ہے کون کم ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, کیونکہ میں پھر وہ غلط ایک جسے کہتے ہیں نا, میرا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو میں مورد الزام ٹھہراؤں, میرا کام ہے تجزیہ دینا. تو تجزیہ میرا یہ ہے, اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے موجودہ ہے یا سابقہ ہے جو کوئی بھی ہے, وہ فی الحال ابھی امریکہ کے چنگل سے نکل نہیں سکتا. اس کی وجہ کل میں نے آپ کو بتا دی تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ امریکہ پسند نہیں کرتا, تو نہ آپ کو روس سے کی وجہ سے آپ تو میں نے بتا دی کہ وہ نہیں ہے. اور ایران سے بھی آپ کی جو پائپ لائن آپ نے ڈالی تھی فرینڈ شپ, وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ آپ کو پتا ہے منع کی گئی تھی, اور وہ فرینڈ شپ کا وہ معاملہ پائپ لائن جو وہ وہیں جسے کہتے ہیں دھر گلک ہو گئی, تو وہ کہانی بھی ختم ہے آپ کی. تو اب پاکستان کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کی گیس بالکل نہیں ہے, اور آپ کے پاس جو ODGC کے اور کہیں گیس کے جو 2-4 کنویں نکل رہے ہیں وہ بھی آپ ابھی اس لیے نہیں نکال پا رہے, اور اس کے اوپر کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آج کور کمانڈر کانفرنس میں ڈسکس کی گئی ہیں, اور کچھ باتیں پولیٹیکل حوالے سے. اچھا اب اس میں ایک بات بتا دوں کہ جو میرے پاس خبر ہے, میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, میرے پاس جو خبر ہے بہت سارے لوگ میں کہہ رہے تھے ابھی مجھے کسی نے کسی کا تجزیہ, ابھی حال میں بھی بیٹھا تھا کرنے سے پہلے کسی نے کوئی تجزیہ بھیجا ہے. اب میں نام نہیں لوں گا, لوگوں کے اپنے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, میں سب کی عزت کرتا ہوں, سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ میں طفل مکتوب ہوں. اس میں کچھ یہ کہا گیا لوگوں نے کہ وہ عمران خان کا ذکر کیا گیا, اور وہ جناب موجودہ آرمی چیف جو ہے عمران کے سخت خلاف ہیں. دیکھیے میرے اپنے ذرائع, میں اپنے ذرائع کوٹ نہیں کرتا, میرے ذرائع جو ہے نا وہ یہ آپ کو میں پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر عمران کے اتنے خلاف نہیں ہیں, لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے وہ ناراض ہیں. وہ ناراض اس لیے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے مسئلے تھے جو جس وجہ سے انہوں نے مجھے سیک کیا تھا، ہٹا دیا تھا، وہ ایک کہتے ہیں کہ اصولی موقف تھا، میں نے ایک جگہ کوئی برائی دیکھی تھی، وہ میں نے ان کو نشاندہی کر دی، انہیں برا لگا، انہوں نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر ہے، ہی ہیو ٹو رائٹ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو مطلب اب ملک کے ساتھ مطلب کنٹینیو نہیں کر سکتے آپ کے، مطلب ایک انہوں نے یہ کیا تھا وہ پالیسی کو لے کے ہم کہ بھئی انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں دل میں درد چھپا کر بیٹھا رہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بات ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں، میں کسی وجہ سے آج جب ذرا کھل کر بتا رہا ہوں آپ کو، اسی وجہ سے میں بھی کچھ بات کہتا تھا کہ عمران خان اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بڑے لیڈر ہیں، بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اپنے فیصلے کریں، اور یہی بات میں بھی کہتا ہوں نا کہ جب پوری قوم عمران کے ساتھ کھڑی ہے مثال کے طور پر، تو پھر عمران خان کو جلدی کیا ہے الیکشن کی؟ اور وہ عمران خان وہی کہہ رہے تھے بات میں کہ جلدی، تو یہ بات جو ہے نا کہ جنرل عاصم، مجھے کہا ہے کسی نے کہ وہ بتایا کہ جنرل عاصم منیر کا عمران کا نام سنتے غصے میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب غلط ہے، سب پروپیگنڈا ہے، سب فالس ہے۔ یہ عمران خان کے ان کو پتا ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس کے فالوورز زیادہ ہیں، اس کے ان کے فالوورز کے درمیان، قوم کے درمیان ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں، ISI کے اندر کہیں سے کچھ تھوڑا سا عمران خان کی مخالفت ہے، اب وہ کیوں ہے کیا ہے وہ ابھی میرا کام نہیں، میں نے کہا کہ میں الزامات نہیں دیتا، میں وہ بتا رہا ہوں تجزیہ جو میرے پاس ہے۔ ISI کے اصلی کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ISI کے جو چیف ہیں یا کوئی دوسرے ان کے انڈر کور جو 2-4 لوگ ہوں گے جو باجوہ کے ساتھ ہیں، جن کو جو کیونکہ عمران خان نے باجوہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا ہے، کیونکہ ذاتی ایک لڑائی آ گئی نا باجوہ صاحب کی عمران صاحب کی، تو ظاہر ہے جو باجوہ صاحب کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے ان کو اوبویسلی ظاہر سی بات ہے برا لگا ہوگا، تو وہاں کچھ تھوڑا سا ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں نے بتایا، مجھے کلپ بھیجا کسی نے کہ سنتے غصے میں آ گئے، تو یہ سب غلط بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ جنرل عاصم صاحب صرف یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ ملک کے اندر جو اس وقت معاشی پرابلم ہے، جو اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، ہم ملک کو چلا نہیں پا رہے، تو ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے، وہ دیکھیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو سیاسی عمل میں ان کو وہ کہتے ہیں چور ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ اصل میں ملک کے لیڈر ہیں نا، جب آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو پہلے تو ملک کو اگر بچ رہا ہے تو پہلے اس کو بچائیں۔ ایک ڈوبتا جہاز اگر ڈوب رہا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ جہاز کو ڈوبنے سے کیسے بچانا ہے، یا پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاز کی مینٹیننس کیسی کرنی ہے، یا جہاز کی کیپٹن شپ کس کے پاس ہوگی۔ کیپٹن شپ کو چھوڑو دیں، ابھی تو جہاز کے اندر پانی داخل ہو گیا، جہاز کے نیچے سنک ہو گیا، جہاز میں پانی سوراخ ہو گئے ہیں، ان سوراخوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بند کرنے پہ کوئی نہیں آ رہا۔ لڑائی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ جناب میں کیپٹن میں ہوں گا، تو یہ چیز جو ہے نا اس پہ وہ تھوڑا سا وہ ناراض ہیں، اور یہ میرے ذرائع کہتے ہیں اور بڑے پکے ذرائع میرے، تو یہ ایک بہرحال بات ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا۔ اور میں جو جیسا ہم کہتے تھے اپنے تجزیوں کے اندر، لوگ ہمارے جو ہیں بہت سارے ہیں جو نہیں سمجھتے بات کو، تو نہیں مانتے تھے بات، ہم سے کہتے تھے کہ جناب الیکشن اب فوری طور پر نہیں ہوں گے، لیکن لوگ پھر ہم سے کچھ بحث بھی کرتے تھے، ہمارے ہیں جاننے والے، ظاہر ہے بھائی معززین ہیں ہمارے دیکھتے بھی ہیں، ہمارے فالوورز بھی ہیں، ہمارے سبسکرائبر بھی نہیں وہ بات مانتے، ہر ایک کا رائٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی فیض صاحب یہ بات غلط ہے، مارچ کے اندر ہی ہوں گے، خان صاحب نے کہہ دیا، وہ فلانے اینکر نے کہا تھا، فلانے نے کہا تھا، وہ کل خان صاحب کے پاس سے اٹھ کے آئے، اور آپ کیسے کہنے کہ نہیں ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں مئی جون کے اندر ہوں گے، تو میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، میرا ذریعہ غلط ہوگا، لیکن میں اپنی قبر پہ قائم ہوں۔ آج عمران خان نے کہہ دیا، انہوں نے کیا کہا عمران خان نے کہ ہمیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہی بات میں بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشن دیکھیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جون سے پہلے نہیں ہو سکتے، اور عمران خان صاحب کو اس پہ انسسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب پاس بجٹ کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون جو مطلب جہاں PDM پھنس گئی ہے عذاب کے اندر، ان کے پاس مطلب بجٹ بنانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، سارے معاملات کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ IMF جو ہے، میں نے آپ کو کہتا رہا ہوں کافی عرصے سے کہ IMF پاکستان کے ساتھ نہیں چل رہا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ IMF نے منع کر دیا، IMF نے ٹوٹل 10 دن دے دیے، 10 دن کے اندر آپ کو 800 ارب روپے آپ نے دینے ہیں، جو ڈیفیسٹ ہے آپ کا، جو آپ نے جو سبسڈیز وغیرہ دی ہوئی ہے وہ واپس کرنے کا انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں عمران خان صاحب اپنے گلے لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو اپنی موت اپنی مصیبت میں گریں گے لوگ، PDM جو گرے گی۔ اور عمران خان صاحب بس پنجاب کی حکومت ہے، دیکھیں وہ کام ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پنجاب کا صحت کارڈ نکال دیا ہے، شناختی کارڈ کو انہوں نے وہ انشورنس کارڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں۔ تو عمران خان صاحب پاس تو موقع ہے پنجاب کی حکومت کو چاہے جتنا اچھا ہو سکتا ہے وہ 2 4 6 مہینے کے اندر کام کریں، انڈیپینڈنٹ ہے 18ویں ترمیم میں آپ کام کریں، تاکہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ جناب ہمیں تو یہاں سے انہوں نے نکال باہر کیا امرود میں سے مکھی کی طرح، جو حکومت ہمارے پاس ہی دیکھیے ہم نے یہ کام کیا۔ تو اس سے پھر یہ کہ لیکن پھر مسئلہ یہ کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور آج پھر وہی بات آ گئی۔ اس کے نتیجے کے اندر آج میں نے آپ کو پھر کہا بھی تھا، اور لوگ نہیں مان رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ جناب یہ نہیں ہوگا، اور IMF کے بعد آپ کے پاس پرابلم یہ ہے اگر IMF آپ پاس نہیں آتی تو آپ آگے چل نہیں سکتے۔ میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان عملاً ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن
ہم اس کو اعلان نہیں کرتے آفیشلی طور پر، اس لیے کہ ہمارے پاس دوسروں کا پیسہ ہے، لیکن اب حقیقت میں اگر اس پیسے کو آپ نکال لیں تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، چھٹی بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو صحیح ہوگا. اب صورتحال یہ میں آپ سے کہتا ہوں الیکشن کے لوگ کہتے ہیں الیکشن کے لیے تھوڑا سا پیسہ آپ کے پاس ہے. جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک میں آج آپ کھل کے بتا رہا ہوں، پہلے بھی وہ بھی اس بات پر خوش نہیں کہ پاکستان کے اندر فوری الیکشن. وہ کہتے ہیں آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے آپ کا ملک جو ہے ان کو بھی پتا ہے، مطلب اگر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، میں اگر جھوٹ بول لوں یا اسحاق ڈار جھوٹ بول لے، کوئی جھوٹ بولے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا، لیکن جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جن کے سارے معاملات ہیں، جن کی پوری نظریں، ان کو نہیں پتا کہ ہم ڈیفالٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دیوالیہ ملک ہو چکے ہیں اور آپ کو عیاشیاں سوچ رہی ہیں سیاست کی، آپ کو الیکشن کرانا ہے. کیونکہ یہ الیکشن وغیرہ یہ ساری چیزیں تو جب ملک دیوالی ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دور بھاگ جاتے ہیں. حکومت بھی وہی ہے جناب، ارلے ترلوں میں لگی ہوئی ہے، منسٹروں کے وہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں، تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور پاکستان پہ ایک بڑی تباہی آنے والی ہے اور لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے دوست ملک، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے دوست ملک بھی اس بات پر راضی نہیں ہیں. تو لہٰذا اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب ظاہر سے بات ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، پریشانیاں، حالات دہشت گردی کے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور وہی بات ہوئی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، آج وہ دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا، اور جو ہے آپ کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کور کمانڈر سے پہلے ان کو بلایا، شبر زیدی وغیرہ دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھا، تو بات انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ صورتحال ہے، یہ تو آئی ایم ایف، انہوں نے کہا آپ کوشش کریں. انہوں نے کہا وہی بات ہے جو میں شروع کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نگراں سیٹ اپ لے کے آؤ. اس حکومت سے تو بات نہیں کرتے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایک تو یہ حکومت بدنام، ایک تو ویسے ہی مطلب کہتے ہیں کہ ان کی ریپوٹیشن صحیح نہیں ہے، اور دوسرا ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اور وہ آئی ایم ایف نے ٹائم دیا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر مجھے بتائیے کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ تو اب بہتر طریقہ جو میرا کہنا کا یہ ہے یہی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فکر تو ان کو ہے نہیں نا، عمران خان صاحب کو کس بات کی فکر ہے؟ اگر وہ اسی طرح ہی رکھیں گے رویہ، اگر سیاسی رویے میں اپنے تبدیلی نہیں لاتے تو پھر ان کے لیے پرابلمس بھی ہوں گی، ان کے ویڈیوز بھی آئیں گی. اب قطع نظر اس کے کون لے کے آتا ہے مجھے نہیں پتا، کوئی ڈرٹی لاتا ہے، ٹامی لاتا ہے، ڈکی لاتا ہے، ہیری لاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے عجیب عجیب نام بنائے ہوئے ہیں. وہ بچوں کا دیکھتے تھے ٹام اینڈ جیری وغیرہ، اس قسم کے نام لوگوں نے رکھے کہ وہ لے کے آ رہا ہے، ایکس لا رہا ہے، زیڈ لا رہا ہے. مجھے اس سے تعلق نہیں، لیکن سوال یہ پتہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور دوسرے یہ کہ ہماری حکومت جا رہی ہے جنوا کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ کچھ پیسہ مانگنے کے لیے، لیکن کیونکہ میں خود بیس کرتا ہوں یورپ اور امریکہ سے رابطے رہتے ہیں، میں ٹریولنگ ہوتی ہے تمام سارے معاملات کے اندر، خبروں کی اور ساری چیزوں میں، تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا پیسہ پاکستان تو مانگ رہا ہے، لیکن یہ بتائے کہ یہ پاکستان پیسہ لے کے پھر کرے گا کیا؟ تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کتنا لے کے کھا چکے ہیں. تو سب کو اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تباہی کے گرد پہنچ چکا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ نا جو ہمارے سیاستدان ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کیونکہ ریاست اب اسٹیک پہ لگ رہی ہے. تو یہ آج کی صورتحال ہے. بہرحال عمران خان دیکھیں، اگر عمران خان اپنی بدل دیتے ہیں، سیاسی سوچ میں اپنی تبدیلی کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ چھوٹ مل جائے، اور ہو سکتا ہے ورنہ اگلے جیسے میں نے کہا تھا کہ جنوری کے اندر کوشش ان کو کی جا رہی ہے کہ نااہلی ہو جائے گی. اگر یہ اسمبلی میں چلے آتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیں تو نااہلی سے بھی بچ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اگر اسمبلیز میں آ جائیں تو میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے مالی ایمرجنسی کی جو ویسے تو لگ چکی ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن جو آفیشلی جو ہے، لیکن جو اعلان نہیں کیا، اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. اور پاکستان کی بہت بہتری ہوگی، اور پاکستان کی جو اکنامیکل صورتحال جو مسلسل گر رہی نا، عمران خان صاحب کے سیاسی دھارے میں آنے سے بہت بہتر ہو جائے گی. یہ میرا خیال ہے. باقی فیصلہ آپ لوگوں کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.